السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنا چاہتی ہوں جو شاید آپ کے دل کی آواز ہو، جو شاید آپ کے اندر کہیں گونج رہی ہو۔ تم کسی کو پسند کرنے لگتے ہو، اس کی باتوں میں کشش محسوس کرتے ہو، اس کے بغیر وقت ادھورا لگتا ہے۔ اسلام محبت کو نہیں روکتا، اسلام صرف اتنا کہتا ہے کہ محبت کو پاکیزہ رکھو، حدود کے اندر رکھو اور نکاح کی صورت میں مکمل کر لو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد کرتے ہیں، اور ہم نے نکاح کے ذریعے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ تو جو محبت نکاح کی طرف لے جائے وہ نعمت ہے، لیکن جو محبت تمہیں تنہائی، گناہ، چیٹنگ، دل کی بے قراری، نیند کی کمی، سجدوں کی کمی اور آنکھوں کے آنسو بن جائے وہ آزمائش ہے۔ اور اگر تم واقعی کسی سے محبت کرتے ہو تو اپنے اللہ کو بھی اس محبت میں شامل کر لو۔ محبت کرو، لیکن ایسے کرو کہ تمہاری محبت تمہیں اللہ کے قریب لے جائے، نہ کہ دور۔ تمہیں جس سے محبت ہے، کیا تم نے اللہ سے اس کے بارے میں بات کی ہے؟ کیا تم نے اس کا نام تہجد میں لیا ہے؟ کیا تم نے استخارہ کیا ہے؟ کیا تم نے کہا ہے کہ اے میرے رب، اگر وہ میرے لیے ہے، میرے نصیب میں ہے، میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے؟ کیا تم نے اپنے اللہ سے کہا ہے کہ اے میرے رب، اگر وہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو اپنی رحمت کے ذریعے اسے میرے نصیب میں لکھ دے؟ یہ دعا مانگو، سچے دل سے مانگو، اور اگر تمہارا دل کانپتا ہے کہ کیا پتا اللہ نے انکار کر دیا تو یقین کرو وہ انکار نہیں کرتا، وہ بہتر چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تمہیں جس سے محبت ہے، کیا وہ بھی تمہیں اللہ کے قریب لے جا رہا ہے؟ اکثر محبت ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ ہم جھوٹ بولنے لگتے ہیں، چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں، دل میں گناہ ہونے لگتے ہیں، لیکن سچی محبت وہ ہے جو تمہیں شرم و حیا کی طرف لے جائے، جو تمہیں نیکی پر ابھارے، جو تمہیں کہے کہ ابھی نہیں، پہلے اللہ سے مانتے ہیں، جب وقت آئے گا نکاح کریں گے اور ہاتھ پکڑ کر چلیں گے۔ اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ تمہیں چھپ چھپ کر باتوں پر مجبور نہیں کرے گا، بلکہ تمہاری عزت کرے گا، تمہارا رب سے تعلق خراب نہیں ہونے دے گا۔ ہر محبت مقدر نہیں ہوتی اور ہر مقدر محبت بن سکتی ہے۔ یاد رکھو، تم نے چاہا، تم نے دعا کی، تم نے کوشش کی، لیکن وہ تمہارے نصیب میں نہیں آیا۔ جب آپ کا دل ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ پیارے بھائی، پیاری بہن، اگر تم نے کسی سے سچی محبت کی ہے اور وہ تمہارے نصیب میں نہیں آیا تو یقین جانو تم نے کچھ کھویا نہیں۔ تم کوشش کرو، دعا کرو، صبر کرو۔ اگر تمہاری محبت نکاح میں بدلے تو شکر کرو، اگر نہ بدلے تو بھی شکر کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں بہتر کے لیے چن رکھا ہے۔ اللہ پر توکل کرو، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ میری بہن، تم تنہا نہیں ہو، اللہ تمہارے دل کو جانتا ہے، تمہارے جذبات کو سمجھتا ہے، تمہارے آنسو گن رہا ہے۔ بس تم اللہ کا ڈر نہ چھوڑو، جو چیز تمہارے لیے مقدر ہے وہ تم تک آ کر رہے گی۔ بس تم حرام راستے نہ اپنانا، نکاح کی دعا کرو، محبت کو پاک رکھو اور اللہ کی رضا کو سب سے اوپر رکھو۔ محبت جائز ہے جب وہ حلال طریقے سے ہو۔ دعا کرو، استخارہ کرو اور اللہ پر توکل کرو۔ خود کو بہتر بناؤ، کردار اور نیت صاف رکھو۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ نکاح ہی محبت کی اصل اور پاکیزہ منزل ہے، اس لیے نکاح کے لیے اپنے رب سے دعا کیا کریں، اللہ سے کہا کریں کہ اے میرے رب، ہم اس شخص کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اے ہمارے رب، اس شخص کو ہمارا مقدر کر دے، اور اللہ کا چنا گیا وقت ہی تمہارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ میری پیاری بہن، میرے محترم بھائی، کبھی کبھی انسان سب کچھ کر لیتا ہے، نیت صاف، دعا سچی، کوشش مسلسل، دل پاک اور چاہت بے غرض، پھر بھی وہ شخص زندگی میں شامل نہیں ہوتا۔ تب دل کہتا ہے یا اللہ، آخر کیوں؟ یہی وہ لمحہ ہے جب ایمان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ ایمان صرف وہ نہیں جو عبادت میں ظاہر ہو، ایمان وہ ہے جو نہ ملنے پر بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کبھی بھی تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑتا، اور تمہیں اگلے مقام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، کسی اور بہتر محبت کے لیے۔ ہمارے اندر جلدی کا مادہ بہت ہوتا ہے،
ہم چاہتے ہیں کہ جس سے محبت ہو وہ فوراً نصیب میں آ جائے، نکاح ہو جائے، زندگی خوشیوں سے بڑھ جائے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح وقت پر صحیح چیز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد کرتے ہیں، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ تم ابھی چاہتے ہو لیکن شاید وہ شخص ابھی تمہارے لیے تیار نہیں، شاید وہ تمہیں سنبھال نہ سکے، تمہارے جذبوں کا احترام نہ کر سکے، یا شاید تم ابھی اس محبت کے قابل نہیں جو رب نے تمہارے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ تو رکو، صبر کرو اور دل کو اتنا مضبوط بنا لو کہ نہ ملنے پر بھی بکھر نہ پاؤ۔ یہ بات ہم اکثر نظر انداز کرتے ہیں کہ محبت صرف دو دلوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا معاملہ ہے۔ تمہیں جس سے محبت ہے ضروری نہیں کہ تمہارے ماں باپ، بہن بھائی یا اس کے گھر والے بھی اسے قبول کریں، اور یہیں پر ایک اور حقیقت جنم لیتی ہے۔ کیا تم اس محبت کی خاطر والدین کے جذبات کو توڑ سکتے ہو؟ کیا تم رب کی نافرمانی کر کے ماں باپ کا دل دکھا کر سکون حاصل کر سکتے ہو؟ نہیں نا۔ تو پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کہو کہ میرے رب میرے تمام معاملات کو حل کر، اس شخص کو بھی میرا نصیب کر دے، میرے والدین کو بھی راضی کر دے، اور اے میرے رب تو بھی راضی ہو جا، کیونکہ نکاح صرف دلوں کا معاملہ نہیں، ذمہ داریوں کا عہد ہے۔ یہ سوال اکثر دل میں آتا ہے کہ اگر وہ نہ ملا تو کیا میری زندگی مکمل ہوگی؟ کیا میں خوش رہ سکوں گا؟ تو میرا جواب ہے ہاں، بالکل۔ تمہاری خوشی کسی انسان کے ساتھ جڑی نہیں ہوتی، تمہاری خوشی تمہارے رب کے ساتھ جڑی ہے۔ آج اگر وہ مقدر نہ صحیح تو کل وہ وقت آئے گا جب رب اس کو تمہارے نصیب میں لکھ دے گا اور تمہارے تمام درد ختم کر دے گا، جو تمہاری روح سے محبت کرے گا اور جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے گا۔ بس اپنی سوچ کو بدل دو، اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے پاس تمہارے سب مسئلوں کا حل ہے۔ اور اگر تم کسی چیز کے لیے دعا کر چکے ہو، محبت کر چکے ہو، کوشش کر چکے ہو، لیکن اب تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ جب محبت نکاح کے دائرے میں داخل ہوتی ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ ایک لڑکا اور لڑکی جو ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں، اگر وہ اپنے رشتے کو نکاح میں ڈال لیتے ہیں تو اللہ ان کی محبت میں برکت عطا کرتا ہے، ان کے درمیان مودت، رحمت اور قربت بڑھتی ہے۔ ہر محبت میں آزمائش آتی ہے، کبھی والدین کی طرف سے انکار، کبھی حالات کی سختی، کبھی سماجی دباؤ، لیکن اگر محبت سچی ہو، نیت صاف ہو اور ارادہ مضبوط ہو تو ان تمام مشکلات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے بغیر محبت مکمل نہیں ہو سکتی۔ محبت کے سفر میں قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اپنی خواہشات کو روکے رکھنا پڑتا ہے، کبھی اپنوں کی باتیں سہنی پڑتی ہیں، کبھی تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر یہ سب کچھ صرف اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب دل میں اللہ کا خوف اور اس کی رضا کی خواہش موجود ہو۔ جب دل کسی کی محبت میں دھڑکتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے رجوع کیا جائے۔ دلوں کو جوڑنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت صفورہ علیہ السلام کو پسند کیا تو ان کے والد نے ان کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محبت کا اظہار کیا، نہ چھپ کر ملاقات کی، نہ بے حیائی کی، صرف اللہ پر بھروسہ کیا اور پاکیزگی سے رشتہ قائم ہو گیا۔ دعا ایک ایسی طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ سچے دل سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے اسے آسان کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو اس سے ہٹا دے اور بہتر بدلہ عطا فرما۔ نیت کو صاف کریں، اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو نیت صرف نکاح کی ہو، خواہشات کی نہیں۔ والدین کا اعتماد حاصل کریں، والدین سے محبت کریں، ان کی رائے لیں، ان کی دعائیں لیں، اور صبر کریں۔ اگر فوری نکاح ممکن نہیں ہے تو بے صبری سے گناہ کے راستے پر نہ چل پڑیں۔ اللہ سے دعا کریں، ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ وہ آپ کے لیے وہی فیصلہ کرے جس میں آپ کے لیے بھلائی ہے۔ اگر کسی سے بے حد محبت ہو گئی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک راستہ تو ہے نا، دعا کا راستہ، اس کو اپنائیں۔
اپنے اللہ سے مانگے، سجدے کریں، دعائیں کریں اور اپنے اللہ سے کہیں کہ میرے رب اس شخص کو میرا نصیب کر دے۔ اور اصل کامیاب محبت وہ ہے جو اللہ سے قریب کر دے، جو نماز میں خشوع لائے، جو گناہوں سے دوری کرے، جو حیا کو بڑھائے۔ ایک لڑکا اور لڑکی کی محبت انہیں نیکی کی طرف لے جائے تو وہ محبت جنت کا راستہ بن سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص ہوگا جس نے کسی خوبصورت عورت کو برے کام کے لیے بلایا اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر محبت سچی ہے تو گناہوں سے بچاؤ خود بخود آ جائے گا، کیونکہ سچے عاشق کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ محبت کو دنیاوی فریب سے نکال کر اللہ کے نور میں داخل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر دل کسی کے لیے دھڑک رہا ہے تو اسے اللہ کے راستے پر لائیں، نکاح کو مقصد بنائیں، والدین کے ساتھ رکھیں اور صبر سے کام لیں۔ یاد رکھیں جو شخص آپ کے دل میں زندہ ہے، اگر اللہ چاہے تو وہی آپ کے نصیب میں بھی ہوگا۔ بس رب پر بھروسہ کریں، نیت صاف رکھیں اور محبت کو عبادت میں بدل دیں۔ تم اگر سچے ہو تو اللہ ضرور تمہیں تمہارا مقدر عطا کرے گا۔ محبت کے سفر کو رب کی رضا کی راہ میں تبدیل کرو، یہی اصل موٹیویشن ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تمہیں وہ محبت دے جو تمہیں اللہ تک لے جائے، نہ کہ تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کی محبتیں ہمیں ملا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اشخاص سے نواز دے جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، جس نے مجھے کامنٹ کیا اور جو مجھے کال پہ دعاؤں کا کہتے ہیں، ان سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا کرے، آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے، آپ کی محبت کو نکاح کی منزل نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔